السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا آسان اور گھریلو نسخہ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ اپنی کمر، بازو یا کندھوں پر نکلنے والے دانوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی قدرتی طریقے سے، بغیر کسی مہنگی کریم یا دوا۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایلوویرا پلانٹ۔ ایلوویرا قدرت کا ایسا تحفہ ہے جو جلد کے ہر مسئلے کا قدرتی علاج بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو فنگل انفیکشن، دانے یا خراش جیسے مسائل کا سامنا ہے تو صرف ایلوویرا کافی نہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ایسا میڈیکیٹڈ صابن اور ایلوویرا کے ٹیسٹ۔ تو آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں نے کس طرح ایکنی کنٹرول کیا ہے۔ تو کیا آپ کے پیٹ، کندھوں یا بازو پر بھی بار بار دانے نکلتے ہیں؟ کیا وہ سرخ، چبھنے والے یا نشانات چھوڑنے والے ہوتے ہیں؟ تو آپ کے لیے نہیں، یہ مسئلہ بہت عام ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک مکمل سکن کیئر روٹین، گھریلو علاج اور چند ایسے عادتیں بتاؤں گی جن سے آپ ان دانوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باڈی ایکنی کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ باڈی ایکنی کیوں ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر پسینہ۔ اگر ورزش یا گرمی کی بعد جلد کو صاف نہ کیا جائے تو مسام بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 زیادہ آئلی جلد۔ چربی اور بیکٹیریا اکٹھے ہو کر دانے بناتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہارمونز آتا ہے۔ بعض اوقات پیریڈز، سٹریس یا نیند کی کمی سے بھی دانے نکلتے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے ناقص خوراک۔ زیادہ تلی ہوئی چیزیں، شوگر، ڈیری اور فاسٹ فوڈ بھی سبب بنتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتے ہیں تنگ کپڑے اور پسینے والے کپڑے، یہ جلد کو سانس لینے نہیں دیتے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایزی ٹپس یعنی گھریلو علاج شیئر کرنے والے ہوں، آپ اس کو فالو کر کے ضرور اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسئلہ بھی حل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے فریش ایلوویرا لینی ہے۔ فریش ایلوویرا جیل یعنی گھر پر موجود ہو تب، اگر موجود نہ ہو تو مارکیٹ کا پیور جیل بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ ایلوویرا جیل جو ہے نا، تازہ ایلوویرا جیل نکالے، دن میں 2 بار پیٹھ پر لگائے، جلد کو سکون دیتا ہے اور دانے خشک کرتا ہے۔ تو ایلوویرا جیل بہت ضروری ہے۔ ایلوویرا میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو مساموں اور جلد کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ نمبر 2 پر جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ جیل جلد کو گہرائی سے نمی فراہم کرتا ہے، خاص طور پر خشک اور قدری جلد کے لیے بہترین ہے۔ ایلوویرا جیل سن برن، دھوپ کی تپش اور جلد کی خراش میں پوری سکون دیتا ہے۔ ایلوویرا جلد کی قدرتی مرمت میں مدد دیتا ہے اور زخم جلدی بننے لگتے ہیں۔ تو ایلوویرا جیل کا طریقہ یعنی استعمال کا طریقہ، تو ایلوویرا جیل نکالیے، اس جیل کو سیدھا بیک ایکنی پر لگائیے، 20 سے 30 منٹ تک لگائے اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیجیے۔ روزانہ 1-2 مرتبہ لگانا بہترین ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگ ایلوویرا ماسک بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ تو اس کا طریقہ بھی ایلوویرا جیل پلس ہلدی، چٹکی بھر پلس تھوڑی سی روز واٹر، اور اس تینوں کا پیسٹ بنا کے بیک پر لگائے۔ آپ لوگوں کو 2-3 دن میں فرق نظر آئے گی۔ تو ایلوویرا جو ہے نا، یہ ایکنی کی جرمز کو ختم کرتے ہیں اور ریڈنس کم کرتے ہیں، ٹھنڈی اور موئسچرائزنگ فیل دیتی ہے جو ایکنی پرون سکن کے لیے بہترین۔ تو دوسرا ٹپس میں آتے ہیں ملتانی مٹی، قدرتی طور پر جلد سے اضافی آئل کو ختم کرتے ہیں، یہ جلد کے مساموں کو صاف کرتے ہیں اور بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں، یہ جلد کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ سمجھ جائے کہ یہ بھی بیک سائڈ کی ایکنی کے لیے بیسٹ ہے، ضرور استعمال کریں۔ لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں
میں شیئر کرنے والی ہوں ملتانی مٹی اور ہلدی کا ماسک۔ یہ ماسک بیسٹ ہے، آپ لوگوں نے ضرور اپلائی کرنی ہے، لیکن آپ لوگوں نے 1 چمچ ہلدی کا لینی ہے اور 1 چمچ ملتانی مٹی کا لینی ہے۔ ان تمام اجزاء کو مکس کریں یہاں تک کہ پیسٹ بن جائے۔ اس پیسٹ کو صرف جلد پر لگائے، خاص طور پر بیک سائڈ پر جہاں دانے ہو۔ 15 سے 20 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لے اور نرمی سے پونچھ لے۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کریں، 1 ہفتے میں فرق واضح ہوگا، داغ دھبے آہستہ آہستہ اور ایکنی کم ہو جائے گی۔ اور اس ماسک میں موجود ہلدی جو ہے نا، یعنی ٹرمرک، یہ ایکنی، دانے اور سوجن کو کم کرتا ہے اور یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے اور یہ ایکنی کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ نیچرل انگریڈینٹس ہے، تو آپ لوگ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان 2 ٹپس کے علاوہ آپ لوگ ٹی ٹری آئل یعنی 3 قطرے ٹی ٹری آئل پلس 1 چمچ پانی روئی کی مدد سے دن میں 1 بار لگائے، اینٹی بیکٹیریل ہے۔ اس کے بعد سیب کا سرکہ، تو یہ بھی آپ لوگ پانی میں مکس کریں اور اسپرے بوتل میں ڈالیں اور روزانہ اسپرے کریں، جلد کا پی ایچ بیلنس کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہر روز نہائیں، خاص طور پر پسینے کے بعد ڈیلی کپڑے پہنے، روزانہ تولیہ اور کپڑے بدلے، سادہ غذا لیں، جنک فوڈ کم کریں۔ تو آپ لوگ ہلدی کا استعمال بھی ضرور کریے، کیونکہ پرانے وقت میں بھی زخموں پر لگائی جاتی تھی ہلدی تاکہ انفیکشن نہ ہو، تو آپ لوگ بھی ضرور اپلائی کریں یہ۔ تو دوستو، ہلدی صرف ایک مسالہ نہیں بلکہ ایک مکمل دواخانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند بھی رہے اور خوبصورت بھی، تو ہلدی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ یہ ایک میڈیکیٹڈ اینٹی فنگل سوپ ہے جو خاص طور پر سکن انفیکشن جیسی فنگل انفیکشن، رنگ ورم، ایچنگ، پمپلز، بیکٹیریل ایکنی، جو ایکنی آتے ہیں نا، وہ بیکٹیریل ایکنی میں ہی آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو فنگل انفیکشن یعنی پمپلز کا مسئلہ رہتا ہے۔ یہ سوپ ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس میں موجود اینٹی فنگل انگریڈینٹس سکن کو صاف اور بیکٹیریا فری بناتے ہیں۔ اگر آپ کی آئلی سکن ہے یا فنگل ایکنی سے پریشان ہے تو اس سوپ کو 1 دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور اس کو دن میں 2 بار آپ اس سے نہائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ایکنی فوراً یعنی جلدی آپ لوگوں کو رزلٹ نظر آئے گا۔ صرف افیکٹڈ ایریا پر لگائیں، روز میں 1-2 بار یوز کریں، ڈاکٹر سے مشورہ لیں، بہتر ہے اگر سکن سینسیٹیو ہو۔ لیکن میرے بیک سائڈ پر ایکنی تھی، میں نے خود یہ بائی کر کے یوز کیا ہے 1-2 اس سے پہلے، اور میں گرمیوں میں صرف یہ سوپ سے نہاتی ہوں۔ یہ بیسٹ ہے، آپ لوگ بھی بائی کریں۔ استعمال کا طریقہ، تو استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ جلد کو گیلا کریں، صابن کا جاگ بنا کر متاثر جگہ پر لگائیں، 2 سے 3 منٹ لگا رہنے دیں، ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور دن میں 2 بار استعمال کریں، صبح اور رات سونے سے پہلے۔ اگر احتیاط کے بارے میں بتائیں تو کپڑوں کی صفائی، تنگ یا پسینے روکنے والے کپڑے نہ پہنیں۔ اس کے بعد غذا پر توجہ دیں، تو جنک فوڈ، دودھ سے بنے چیزیں اور چینی کم کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 بار اسکرب کریں، ہفتے میں 1 بار ماسک لگائیں، روزانہ رات کو ہلکا سا موئسچرائزر لگائیں۔ اگر آپ اس روٹین کو مستقل 3 ہفتے تک فالو کریں گے تو واضح فرق محسوس کریں گے، دانے کم ہوں گے، خارش ختم ہوگی اور جلد صاف نظر آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک سوال یا کمنٹ ہو تو نیچے شیئر کریے، انشاءاللہ میں لازمی رپلائی دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔